بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے سیاسی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے۔ ان انتخابات میں ایک طرف ناکام ہونے والے امیدوار سکتے کی حالت میں ہیں، تو دوسری طرف تماشا یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے بیشتر امیدوار بھی مبہوت اور حیرت زدہ ہیں۔ انتخابی نتائج دیکھ کر وہ مسخرے بھی سر پکڑے بیٹھے ہیں جو ہمارے کاتبان تقدیر بنے بیٹھے تھے۔ ان مقتدروں نے آخر عام انتخابات سے قبل کیا ٹھان رکھی تھی؟ قانونی منہ شگافیوں کا سہارا لے کر ملک کی ایک مقبول سیاسی جماعت کو نہ صرف انتخابی عمل سے باہر کیا گیا بلکہ اس کے امیدواروں کو انتخابی نشان سے بھی محروم کیا گیا۔ ان کے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمہ، گرفتاریاں، چھاپے اور دوسرے ہتھ کنڈے۔ ان کے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمہ، گرفتاریاں، چھاپے اور دوسرے ہتھ کنڈے۔ بات تب بھی نہ بن پائی تو پھر ان امیدواروں کو جوتا، بینگن، ہری مرچ اور اس طرح کے مذاق خیز انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ۔ اب کے بار مگر عوام چکنا اور ہوشیار تھے اور انہوں نے انتخابی بساط پر ان کی کوئی چال کامیاب ہونے نہیں دی۔ ناظرین، میں پیشہ ورانہ سیاست کے شعور سے یکسر آری ہوں۔ ایک ادنا مگر محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے خام خواہ دخل در معقولات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آجزانہ طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ ملک آج جس گرداب میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، میرے حضور وہ آپ کے اسی انداز فکر و عمل کا منطقی نتیجہ ہی تو ہے۔ کرسی نشین حکمت گر اگر مجھے معاف فرمائیں تو ایک بات ان کے کانوں میں ڈالے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ کہ عام انتخابات کے انتخابی نتائج کے بعد اب حکومت سازی کے مرحلے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بازاری سرکس کے بے ذوق تماشے سے کم نہیں۔ میرے حضور 76 برس دکھ سہتی قوم ایسی طفل مکتب بھی نہیں کہ اب اسے کچھ سنائی نہ دے، دکھائی نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ عام انتخابات کے بعد اب حکومت سازی کے دوسرے مرحلے پر ایک بار پھر تمام توانائیاں سیاہ کو سفید بنانے پر صرف کی جائیں۔ ایسا ہوا تو اندازے کی یہ غلطی بہت بھاری پڑے گی، بیشتر اس کے کہ یہ قوم، یہ ملک اور کرسی نشین ایسی بند گلی میں جا نکلیں جہاں آگے تو آگے، پیچھے پلٹنے کا بھی کوئی راستہ نہ ہو۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو زمینی حقائق سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس کے بغیر 8 فروری کے انتخابی نتائج کی طرح ندامت اور ملامت کے سوا بھلا کیا کمایا جا سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ تو تھی ایک بات، میرے دل کی بات۔ اب آتے ہیں آج کے سیاسی ولاگ کی طرف اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں ضلع رحیم یار خان کی 6 قومی اور 12 صوبائی نشستوں پر انتخابی نتائج کی تفصیل سے۔ اگر وقت نے کچھ مہلت دی تو بات کریں گے ضلع رحیم یار خان کے مختلف انتخابی حلقوں میں ان بڑے بڑے سیاسی بتوں کی جو 8 فروری کی رات انتخابی نتائج آنے کے بعد منہ کے بل گرے۔